وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنائیں گے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہو یا دیا جا سکتا ہو۔ ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے الف زبر آ اور دوسرا حل۔ یہ ان سوالوں کے لیے استعمال کریں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم اپنا ایک جملہ لیتے ہیں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اب ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کیا یہ ایک قلم ہے، تو ہم کہیں گے اھذا قلم، یا ہم حل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یا تو آپ الف زبر آ کا استعمال کر لیجئے یا پھر آپ حل کا استعمال کر لیجئے۔ الف زبر آ اور حل کے استعمال سے اعرابی تبدیلی جملے میں نہیں آتی۔ جب ہم نے جملے میں تاکید پیدا کی تھی اور انا کا استعمال کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو مبتدا تھی وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلی گئی تھی۔ پھر جب ہم نے اپنا جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو ہم نے ما کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے خبر حالت نصب میں چلی گئی تھی، اور مزید جب ہم نے اس میں زور پیدا کیا اور باز بی کا استعمال کیا تو پھر خبر حالت نصب سے حالت جر میں چلی گئی تھی۔ لیکن یہاں پر کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں نے ایک جملہ لیا تھا ھذا قلم، یہ قلم ہے، اور جب اس کا سوالیہ بنایا تو کہا اھذا قلم، کیا یہ قلم ہے۔ تو ہم اس کو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ قلم ہے، یا نہیں یہ قلم نہیں ہے۔ اگر ہم ہاں کہیں گے تو ہم نعم کا استعمال کریں گے جس کا مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر ہم منفی مطلب کہیں گے کہ نہیں تو ہم کہیں گے لا۔ اب اگر میں نے کہا اَأَنْتَ عمر، کیا تم عمر ہو، تو اس نے کہا لا، نہیں۔ اگر مزید اس کو آگے کچھ کہنا ہے تو وہ کہے گا لا انا آصف، نہیں میں آصف ہوں۔ کچھ اسماء استفہام ہے، یہ تو حروف استفہام تھے، اب ہمارے پاس آئیں گے اسماء استفہام۔ یہ حروف استفہام کے برعکس ہوتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ کا حصہ بنیں گے۔ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہوں گے اور اعراب کے اعتبار سے یہ مبنی ہیں۔ مبنی یعنی 3 حالتیں اور ایک شکل۔ ہمارا سب سے پہلا اسم ہے ما، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ کیا سوالیہ نشان میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا، یہ۔ اگر ہم نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اردو میں ہم کیا کا استعمال بیچ میں کرتے ہیں اور عربی میں شروع میں آتا ہے۔ یہ اس کا اصول ہے کہ سوالیہ جملے کا جو اسم ہے وہ شروع میں لکھا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ما مبتدا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ما خبر ہے۔ اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ما خبر ہے یا مبتدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ ما جو ہے وہ شروع میں آتا ہے، اسماء استفہام پہلے آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے یا تیرا نام کیا ہے۔ مذکر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے آئے گا مسمکا۔ اب یہاں پر یہ جو اسمکا کا الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم کسی پہلے اسم کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف لکھا رہ جاتا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ ہو جائے گا مسمکا۔ اگر ہم کسی مؤنث سے پوچھ رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے مسمکی۔ آپ کے ضمائر پکے ہونے چاہیے، اگر آپ کے ضمائر پکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے اسمی فاطمہ یا اسمی عمرو۔ اگر ہم کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے تو مسمہ۔ اگر ہم فیمیل سے پوچھیں گے، مؤنث سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے مسموہا۔ اگر آپ نے کہا آپ کا نام کیا ہے
اس کا نام کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، تو پھر آپ عربی میں کہیں گے مسمکا و مسمہو و مسمہو۔ اسی طرح اگر آپ کسی مؤنث سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے مسمکی و مسموہا و مسموہا۔ دوسرا ہمارا اسما ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، جیسے ہم کہتے ہیں من انتا، تم کون ہو؟ جواباً ہمیں ملتا ہے انا طالبن، میں ایک طالب علم ہوں، انا طالبتن، میں ایک طالب علم ہوں۔ اگر مؤنث سے ہم پوچھیں گے تو طالبن مذکر کے لیے اور طالبتن مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انا مسلمن، انا مسلمتن۔ تو اسی طرح سے ہمارے جواب جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اب اس جملے کو اگر ہم سوالیہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ وہ کہے گا لا انا طالب قدیم، نہیں میں پرانا طالب علم ہوں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب یا کے اوپر یا تو سکون ہوتا ہے یا پھر زبر ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم یا کے اوپر زبر لگائیں گے کیونکہ ہمیں اس کو لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو ہم پڑھیں گے ربی اللہ۔ اللہ معرفہ ہے اس لیے اس کے اوپر پیش لگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فیقولون اللہ، پس کہیں گے اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے لیکن رب نہیں مانتے تھے۔ تو جب فرشتے قبر میں پوچھنے کے لیے آئیں گے من ربکا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے کہ ان کا رب کون ہے، کیونکہ وہ رب مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو۔ اب ہم کہتے ہیں من ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ من ربہا، مطلب مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ ضمائر کے ساتھ اس کی بہت اچھی طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہمارا تیسرا اسم ہے کیفا۔ کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، جیسے ہم کہتے ہیں کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، تم کیسے ہو؟ انا بخیر الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے اس کے 3 طرح سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیفا حالو، کیسا حال ہے، یا کیفا حالو کا، تمہارا حال کیا ہے؟ تو اس طرح سے ہم کیفا کا استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا ہمارا اسم ہے اینا۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اینا انتا، تم کہاں ہو؟ انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں۔ انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ انا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں۔ انا فی الغرفہ، میں کمرے میں ہوں۔ انا فی المطبخ، میں باورچی خانے میں ہوں۔ پانچواں ہمارا اسم ہے متا۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب۔ متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہمارا اگلا اسم ہے ایانا۔ ایانا کا مطلب بھی کب ہوتا ہے، ایانا یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ ہمارا اگلا اسم ہے ایون۔ ایون جب بھی آئے گا مضاف بن کر آئے گا، نہ اس کے اوپر الف لام ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہوگی، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے کہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کا جملہ بناتے ہیں ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے؟ ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارا اگلا اسم ہے انا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے۔ جب حضرت بی بی مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں تو انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا قال ہوا من عند اللہ، قالا کہا ہوا وہ من سے عندی نزدیک اللہ ہی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہمارا اگلا اسم ہے کم۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، اور ہمارا 10واں اسم ہے لما۔ لما کا مطلب ہوتا ہے کس لیے، یا یہ کیوں کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اسم کا ٹاپک بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اسم کے ساتھ ہم نے حروف کو بھی ساتھ ساتھ کور کر لیا ہے۔
جیسے حروف اور حرکات کے ملنے سے کلمہ بنتا ہے، اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہمارا اسم اور حرف ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا فعل کا۔ یہ نہیں کہ فعل جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہم اسم اور حرف کو نہیں دیکھیں گے یا وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ اسم، فعل اور حرف، اب یہ تینوں کے ساتھ ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔